Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulihil kareem, amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma faqihna fid din. Ameen. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तस्कीर बिल कुरान के सिलसिले में सूरह बकरा की 5वीं आयत का मुताला करेंगे आज, और 5वीं आयत के मुताले से मतलब ये है, उससे मुराद ये है कि हम पिछली 4 आयत का खुलासा भी है, क्योंकि 5वीं आयत जो है वो कंक्लूडिंग आयत है शुरू की 4 आयत के लिए। तो शुरू करते हैं। ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تو 5वीं आयत पे की तरफ चलते हैं। इससे पहले कि 5वीं आयत यानी कि सूरह बकरा की 5वीं आयत पढ़ना शुरू करें, जो हमने पिछली 4 आयत पढ़ी हैं उसका हम खुलासा 5वीं आयत के साथ देखते हैं। ये देखें कि जैसे पहली आयत का तो जाहिर है हरूफ मुक़त्तात हैं, वो हमें नहीं मालूम उसके मायने, लेकिन जैसे दूसरी आयत में है ना कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है मुत्तकीन के लिए, गॉड कॉन्शियस लोगों के लिए। तो दूसरी आयत में तो ये आया कि दिस बुक इज अ गाइडेंस फॉर गॉड कॉन्शियस पीपल, ये दूसरी आयत में आया। अच्छा, उसके बाद अगली आयत में 3 खुसूसियात आई उन्हीं लोगों के लिए, वो मुत्तकीन लोग जो कि हिदायत याफ्ता होंगे इस किताब को पढ़ने के बाद। वो हमने देखा कि ईमान बिल गैब है, और नमाज कायम करना, और इन्फाक यानी कि माल खर्च करना ज़रूरतमंदों पर और दूसरे लोगों पे। फिर जो है चौथी आयत में जो है वो अकीदे के हवाले से दो अकायद बयान हुए हैं, दो यानी खुसूसियात। वो ये कि तमाम कुरान पाक पे यकीन रखना, ईमान रखना, और तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखना, और आखिरत पर पुख्ता यकीन रखना। फिर जो 5वीं आयत है वो आ रही है, वही लोग हैं उलाइका, यानी उलाइका वही लोग हैं जो अपने रब की हिदायत पर हैं, और वही कामयाब होने वाले लोग, कामयाब होने वाले, मंजिल मुराद को पहुंचने वाले लोग हैं। तो ये जो 5वीं आयत है ये दरअसल पिछली 4 आयतों के कंक्लूजन में है, उसको कंक्लूड कर रही है, उसका खुलासा है कि उस हतमी नतीजा क्या निकलता है कि जो लोग
قرآن پاک کو پڑھ کر اس پر ایمان لاتے قرآن پاک پہ ایمان لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لاتے ہیں اور پھر اس ہدایت پہ عمل کرتے ہیں اور ان کی یہ خصوصیات ہوتی ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا خلاصہ ہے پچھلے ان 5 آیات کا۔ اب ہم یہ 5ویں آیت کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ اس میں اولائی کا جو ہے یہ اس میں اشارہ بعید ہے اور جمع کا ہے، یعنی کہ وہ لوگ۔ اب بعید کا جو دیکھیں اشارہ جو آ رہا ہے وہ بھی یہ کہ یہ آسان کام نہیں ہے اس کامیابی کو پانا، جس کامیابی، جس فلاح کا اس آیت میں ذکر ہے اس کو پانا آسان کام نہیں ہے، بڑی دور کی بات ہے۔ تو جو لوگ اس کو پا لیں گے تو وہ لوگ دوز آر دا سکسیسفل۔ تو یہ دور کی بات ہے، اس لیے اشارہ بعید کا۔ علی ہدی من، وہ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِکَ، اور وہی ہیں۔ اچھا، وَأُولَئِکَ میں بھی دوز ہے، وہ لوگ، اس میں اشارہ ہے۔ اولائکا جو ہے وہ اشارے کا اسم ہے، اور ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، اور ہم بھی انہی لوگوں کی طرف جا رہی ہے، ہم جو ہے انہی لوگوں کے لیے ہے، لیکن یہ ایک ہی گروپ ہے لوگوں کا جو فلاح پائیں گے، ان کے لیے 2 الفاظ آئے ہیں اس جملے میں، اولائکا بھی اور ہم بھی۔ تو وہ یہی بات ہے کہ اس میں بڑی تاکید ہے، ایمفیسس ہے کہ وہی لوگ ہوں گے دراصل جو کہ فلاح پائیں گے، جو کہ سکسیسفل ہوں گے۔ تو ہم اب نوٹس کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جو فلاح کا لفظ ہے وہ یہ قرآن پاک کی بہت اہم اصطلاح ہے۔ فلاح مانے جو فلاح کسان کو بھی کہتے ہیں۔ کسان جب زمین میں بیج بوتا ہے اور ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے اور پھر اس میں سے فصل نکالتا ہے، تو کیا زمین کو پھاڑ کر جو فصل نکلی تو وہ کامیابی ہوئی، تو اس لفظ سے جو ہے وہ فلاح کا لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ۔ تو اس کے معنی ہے منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیاں ہو جانا، یعنی کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، منزل مراد کو پہنچنے والے اصل میں یہی لوگ ہیں۔ یہ تو اس آیت کا مفہوم ہوا۔ اب ہم اس سے کیا نصیحتیں حاصل کر سکتے ہیں، سبق اور نصیحتیں کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ یہ کہ یہ آیت سورہ بقرہ کے پہلے پیراگراف کی، جیسے ہم جانتے ہیں 5ویں آیت ہے، جو کہ حتمی طور پر ان لوگوں کو کامیاب قرار دے رہی ہے جن میں وہ خصوصیات پائی جا رہی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اب۔ اچھا، یہ بات اس آیت میں نا خاص طور پر کامیابی کے تصور کو، جیسے اولئک هم المفلحون، کامیابی کے تصور کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ آیت جو ہم لوگوں کا عام جو اس دنیا میں ہمارے معاشرے میں عام لوگوں میں جو تصور پایا جاتا ہے کامیابی کا، اس تصور کو یہ بالکل بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اس کو ہم پیراڈائم شفٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ جب انسان ایمان لے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کرتا ہے تو پھر بہرحال یہ پیراڈائم شفٹ اس کے ساتھ ہونی چاہیے، اصولاً ہونی چاہیے۔ جیسے سورہ عصر میں بھی ہے نا کہ زمانے کی قسم کے انسان نقصان میں ہے، تو سوائے ان لوگوں کے جو حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے، نیک عمل اور صبر، حق بات کی تلقین، نیک عمل اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ تو جو سورہ عصر ہے وہ بھی یہی بات جو ہے بیان کر رہی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو قرآن کی روح سے ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے پیسہ، دولت، جائیداد،
سوشل اسٹیٹس، اس کا کیریئر یا لیڈرشپ، یا اس کو کتنے لوگ فالو کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کی فالوورشپ، کچھ بھی جو ہے وہ کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے. اس بات کا، یہ ساری چیزیں اس بات کا تعین نہیں کرتی کہ وہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، قرآن پاک کی روح سے، قرآن پاک کی روح سے. اسی لیے یہ کہہ رہی ہوں نا کہ یہ پیراڈائم شفٹ ہے. یہ آیت جو ہے یہ ایک پیراڈائم شفٹ کاز کر رہی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو آخرت پر حقیقی یقین رکھنے والوں کے لیے تو دنیاوی زندگی کی کوئی بھی فتح جو ہے وہ کوئی اس کے کوئی خاص معنی اور بہت زیادہ اس کی امپورٹنس جو ہے نا ان کی نظر میں نہیں ہونی چاہیے اصولاً دیکھا جائے تو ظاہر ہے دنیا میں کوئی بھی کامیابی ہوتی ہے، انسان خود پاس کرتا ہے، تعلیم یافتہ ہوتا ہے، کالج سے گریجویٹ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، تھوڑے ظاہر ہے خوشی تو ہوگی. بچوں کو بچے کالج میں جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، کیریئر بنتا ہے، خوشی ایک طرف ہوتی ہے. لیکن اس کو مطمع نظر بنا لینا، یعنی کہ اس پہ یہی کامیابی سمجھ لینا، وہ غلط ہے. انہی چیزوں کو جو ہے وہ کامیابی کا معیار بنا لینا، کامیابی سمجھ لینا، وہ غلط ہے. اور دوسرے یہ کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ کسی کو کوئی بھی اچیومنٹ ہوتی ہے، وہ ہم بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ ہم اپنی زندگی میں ٹائم زیادہ دیتے ہیں، اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس پہ بھی ہمیں اگر ہم سبق اور نصیحت حاصل کریں تو تھوڑا چیک رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، خوشی کی بات ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جب بھی کوئی ہمیں اس دنیا میں بھی کوئی بہتری کی صورتحال ہوتی ہے، مکان بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں، شادی ہوتی ہے، یا کیریئر جاب ملتی ہے، وہ خوشی کی بات ہے. اس پہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بھی ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے. لیکن اسی کو جو ہے وہ کامیابی کا معیار قرار دینا اور اس پہ اس کو بہت زیادہ پرچار کرنا، وہ ایک لحاظ سے صحیح نہیں ہے. سورہ ایک اور آیت یہاں پہ میں منشن کر دوں، سورہ حدید آیت 22 اور 23 میں ارشاد ہے، کوئی بھی مصیبت زمین میں نہیں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کر دیں. بے شک یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. اچھا، یہ سب جو بتایا ہے یہ سب اس لیے تاکہ جو چیز تم سے کھو جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو کچھ وہ تمہیں دے یعنی اللہ تعالیٰ عطا کرے اس پر اتراؤ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تو وہی جو کامیابی کا معیار جیسے یہاں پہ ہوا نا کہ ایک تو پیراڈائم شفٹ ہو گئی کہ جو اس آیت میں جو کامیابی ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ تو یہ ہے. تو اب پیراڈائم شفٹ ہونے کے بعد جب دنیاوی کامیابی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی تو اس پہ اترانا اور فخر کرنا کوئی بہت اچھی بات، بہت ایسی فخر کرنے والی بات نہیں ہے. اچھا، ایک اور پوائنٹ جو میں یہاں پہ میں نے لکھا ہے شیئر کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ تمام جو ترغیب دینے والے مقررین، یہ اردو ترجمہ ہے ویسے، یعنی موٹیویشنل اسپیکرز اور جو پرسنل ٹرینرز ہیں ہمارے جو سوشل میڈیا پہ ہیں بہت، تو جو موٹیویشنل اسپیکر اور پرسنل ٹرینرز ہیں وہ گھنٹوں اس بات پر لیکچر دیتے ہیں کہ زندگی میں کامیاب کیسے بنے، یعنی کہ جو ہاؤ ٹو بیکم سکسیسفل ان لائف. تو وہ جس سکسیس کی وہ بات کرتے ہیں انہیں ذرا اپنی اس کامیابی کے تصور پر نظر ثانی کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے؟ وہ یہی وجہ ہے، اگر تو وہ مسلمان ہیں اور قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور تمام انبیاء کی زندگی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، تو جس قسم کی کامیابی کے تصور کو وہ اپنی تقریروں میں پیش کر رہے ہیں
उससे देखा जाए तो ये साबित होता है कि तमाम अंबिया और उनके सहाबा इकराम जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में इंतहाई सख्तियों में गुजारे और अपने वक्त की बड़ी से बड़ी मुखालफतों का सामना किया, वो नाउज़ुबिल्लाह वो कामयाब नहीं थे। तो ज़रा उनको दोबारा नज़र-ए-सानी करना चाहिए, रिविज़िट करना चाहिए कि वो क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं तमाम अवाम के सामने, स्पेशली मुसलमानों के सामने। तो वही वाली बात है कि हम कितनी वैल्यू करते हैं, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हम किस चीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो थोड़ा-सा हमें रिविज़िट करना है खुद इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पे भी, कि हम अपने अहदाफ़ मुतय्यन करें, अपनी ज़िंदगी के अहदाफ़ मुतय्यन करें। और ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि जो है इंसान दुनियावी ज़िंदगी को छोड़ दे और बिल्कुल रहबानियत इख्तियार कर ले, लेकिन नहीं, वो भी नहीं है। अल्लाह ताला का ये कोई मुतालबा नहीं है। लेकिन फिर भी जो प्रायोरिटीज़ हैं और जो अहमियत देना है, उस पे हमें गौर करना चाहिए। तो यहाँ पे ये शुरू की 5 आयत का तफ़सीर और मफ़हूम और तज़कीर ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह हम कल जो है वो छठी और 7वीं आयत पढ़ेंगे। अच्छा, उसमें ये कि शुरू की 5 आयत में हमने देखा कि ये जो शुरू की 5 आयत वो उन लोगों के बारे में बताती हैं जो कि कुरान पाक को पढ़ेंगे और उससे हिदायत हासिल कर लेंगे। अब उसके बाद फिर एक तरीके के वो लोग आएँगे, उन लोगों का ज़िक्र आएगा जो कि इस दावत को रिजेक्ट कर देंगे। तो उनके बारे में अब अगली आयत में आएगा और उसके बाद मुनाफिकीन के बारे में आएगा। तो इंशाअल्लाह हम अ, 6th और 7th आयत कल पढ़ेंगे। यहाँ पे आज की नशिस्त को ख़त्म करते हैं दुआ के साथ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सोलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।